اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان 18 ذی الحج یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی خاندان قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا اور آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی تھی اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ذات بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القاب جو ہیں ان میں ایک تو آپ کا مشہور لقب ذو النورین ہے، 2 نوروں والے۔ غنی بھی آپ کا مشہور لقب ہے جو آپ کے تقریباً نام کا حصہ بن چکا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولت عطا کی تھی اس لیے آپ کو غنی بھی کہتے ہیں۔ ذو الہجرتین بھی ہیں کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، اولین اسلام لانے والے صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو عظمتوں کے مالک تھے،
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں خاص مقام حاصل تھا، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ سامعین محترم، ایک صحابی ہونا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن اگر اس عظمت کے ساتھ ساتھ کسی صحابی رسول کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف نسبتوں سے تعلق اور رشتہ قائم ہو تو یہ اس عظمت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا، آپ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قریب کا تھا، لیکن ایک ایسا رشتہ جو آپ کا قائم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں آئیں۔ صحابہ کے انفرادی طور پہ بہت سارے ان کی انفرادی عظمتیں ہیں، لیکن یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت حاصل ہوئی کہ آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح نصیب ہوا، یہ نسبت اور یہ عظمت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت ساری آیات قرآنی کا مصداق وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ وہ آپ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اگرچہ وہ آیات عمومی ہیں اور ان میں بہت سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی وہ آیت ایسی ہے کہ جس کا مصداق اور جس کے حوالے سے خصوصاً وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کے ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باقی صحابہ کرام کی طرح دین اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے بھی بے شمار قربانیاں دی، بے شمار تکالیف برداشت کی۔ جب مکہ میں حالات تنگ ہو گئے اور مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو خود بھی اور اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر دونوں نے ہجرت حبشہ کی، اور پھر جب ہجرت مدینہ کی باری آئی تو اس میں بھی آپ پیش تھے۔ تو 2 ہجرتیں کرنے والے صحابی بھی چند ہیں، جن میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں مسجد کی جو اہمیت تھی وہ اتنی زیادہ اہم تھی کہ ہر کام مسلمانوں کا مسجد سے جڑا ہوتا تھا، خواہ وہ تعلیم کا ہو، وہ تدریس کا ہو، وہ جہاد کا ہو، یا وہ کسی بھی حوالے سے نماز اور دیگر کام مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے۔ لہذا جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو مسجد کے حوالے سے جگہ وہ کم پڑ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس مسجد کو مزید جگہ اس کے لیے خرید کر اس کے لیے وقف کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت بے شمار عطا کی تھی، آپ ایک تاجر تھے اور اپنے والد کے چونکہ اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو حصے میں جو دولت آئی وراثت میں بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے اپنی دولت کو اللہ کے دین کے لیے، دین اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لیے وقف کیا، لہذا 25,000 دینار دے کر آپ نے اس جگہ کو خریدا اور مسجد کے لیے وقف کیا۔ اسی طرح
مدینہ میں جب مسلمان آ کر آباد ہوئے تو بہت سارے مسائل تھے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ پانی کا جو انتظام تھا وہ ذرا مشکل تھا. میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا اور اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی پانی لینے میں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے. تو ابتداء حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں جو ہے وہ خرید کر، چونکہ پورا کنواں خریدنے کے بیچنے کے لیے یہودی تیار نہیں ہوا، تو آدھا کنواں آپ نے خریدا. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن مسلمان اس سے پانی لیں گے اور اگلے دن یہودیوں. تو آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور بعد میں وہ سارا کنواں یہودی نے بیچا اور سارا کنواں لے کر آپ نے مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے وقف کیا. ایسے ہی دیگر کئی ایسے مواقع آئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر بھی آپ نے، مختلف روایات ہیں، بعض میں آتا ہے 300 اونٹ، بعض میں آتا ہے 1000 اونٹ، آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے جہاد میں وقف کیے اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 دینار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیے. اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تو یہ نیکی اس کے لیے کافی. سامعین محترم، یہ باتیں، یہ تذکرے جو ہم سنتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے، یہ محض تذکرے نہیں ہیں یا کوئی خیالات کی باتیں نہیں ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کیا. آج اگر امت پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا ہوا ہے، یہ ان صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ ان لوگوں کی محنتیں تھیں، خدمات تھیں، جس کے نتیجے میں آج 4 دانگے عالم میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا. ایک موقع پہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی 3 پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، آپ کو کیا پسند ہے اس دنیا میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے وہ ہدایات کی حیثیت رکھتی ہیں، اسوہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ہم بھی اپنی ہابیز کو چینج کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے مال کی، صلاحیت کی، تو جیسے ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنا مال، اپنی صلاحیتیں وقف کی تھی، ہم بھی اپنی لائن کو چینج کریں اور ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلیں. جب آپ سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. اطعام الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ مجھے بہت پسند ہے. وکسوۃ العریان، اور ننگے لوگوں کو، بے لباس لوگوں کو، جن کے پاس لباس میسر نہیں ہوتا، ان کو لباس پہنانا، ان کے لیے لباس کا انتظام کرنا، یہ مجھے پسند ہے. اور جو تیسری چیز جو آپ نے ذکر فرمائی، وہ تلاوت القرآن، اور مجھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند. آج ہم کتنا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی ہے جس سے ہمارے دلوں کی قدورتیں، ہمارے دلوں کا زنگ جو ہے جو اترے گا. جو آج گناہوں کے اندر ہماری جو لت پت زندگی ہے، جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگتا ہے.
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل کو زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تلاوت القرآن، ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دوسرا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت قرآن اتنی پسند تھی کہ شہادت کے موقع پر بھی آپ جس وقت شہید ہوئے تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کا جو خون گرا وہ بھی اللہ کی کتاب قرآن کریم پہ گرا۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم سے ایک خاص نسبت، تعلق اور محبت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کے حوالے سے ایک عظیم خدمت اپنے دور خلافت میں سر انجام دی، اور وہ خدمت تھی، اس کی نسبت سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ وہ خدمت یہ تھی کہ جب آپ کے دور میں اسلام افریقہ اور آرمینیا اور آذربائیجان تک مسلمان پہنچ گئے اور وسعت ہو گئی، مسلمان مختلف علاقوں سے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے جب اسلام میں داخل ہوئے، تو اب اجمی لوگ زیادہ تھے جو قرآن کریم کی صحیح ریڈنگ نہیں کر سکتے تھے، اور اہل عرب بھی تھے، ان کے بھی مختلف لہجے تھے، مختلف لہجوں میں قرآن پڑھتے۔ اب چونکہ اطراف میں پھیل گئے، پہلے تو یہ ماحول تھا کہ مدینہ طیبہ میں یا مکہ میں محدود جگہ تھی، وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا اس کی ڈسکشن وہیں ہو جاتی تھی اور معاملات صاف ہو جاتے تھے۔ لیکن اب دیگر براعظموں میں جب اسلام پھیل گیا، اب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا کسی حوالے سے تو گائیڈ کرنے والے یا بڑے لوگ صحابہ کرام میں وہ چند ہوتے تھے، تو معاملات جو تھے وہ حل نہیں ہوتے تھے کہ کیسے اس مسئلے کو سلجھایا جائے۔ ایسے ہی قرات قرآن کے حوالے سے کوئی ایک لہجے میں پڑھتا، کوئی دوسرے میں پڑھتا، کوئی تیسرے میں پڑھتا، اور ہر ایک کہتا کہ یہ لہجہ صحیح ہے، اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرمینیا کے اس لشکر میں آپ شامل تھے۔ جب یہ اختلاف ہوا تو آپ بہت پریشان ہوئے، اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری سچویشن لکھ کے بھیجی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، ورنہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کبار صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں اس حوالے سے آپ نے صحابہ کی رائے لی، مشورہ کیا، اور پھر یہ طے ہوا کہ قرآن کریم کو لکھا بھی قریش کے لہجے میں جائے گا، اس کی قرات کے مطابق لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ لہذا باقی تمام قراتوں میں پڑھنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن لکھنا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تو یہ اس نسبت سے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو ایک قرات پہ جمع کیا۔ لہذا مصحف عثمانی جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو آج پوری دنیا میں چھپتا ہے قرآن کریم، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محنت تھی اس کے پیچھے کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو پہ مسلمانوں کو جمع فرمایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم کو جمع حضرت عثمان نے کیا ہے، جامع القرآن کا مطلب ایک قرات پہ جمع کیا ہے، ورنہ جمع تو قرآن کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کاتبین وحی کو خود لکھوایا کرتے تھے۔ کتابی شکل میں جو ہے وہ بعد میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے دی، اور کاتبین وحی باقاعدہ 40 کی تعداد ہے، اور ان کاتبین وحی میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اور آپ کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ آپ ان ابتدائی حفاظ کو صحابہ میں تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حفاظ صحابہ میں بھی آپ کا شمار اولین حفاظ صحابہ میں ہوتا ہے، چونکہ نسبت قرآن سے بہت زیادہ تھی۔ سامعین محترم، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام پہ جا کر رک گئے، اور وہاں سے آپ نے اپنے نمائندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کے بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات معلوم کریں اور اس حوالے سے اجازت بھی ان سے لیں۔
کہ ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے جب ان سے بات کی تو قریش جو تھے وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اکیلے اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن ہم نے باقی مسلمانوں کو اجازت نہیں دینی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ ان لنا سید نحن نتبع اسرہ، کہ ہمارے ایک سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، اور میں کبھی بھی ان کے بغیر عمرہ کرنے کی یا یہاں پہ تمام عبادات بجا لانے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ واپس آنے میں دیر ہو گئی اور افواہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی آپ انتہائی پریشان ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے بیعت رضوان جو ہوئی جس کا اللہ نے سورہ احقاف میں ذکر فرمایا، اور وہ اتنی عظیم بیعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں شامل ہونے والوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ وہ بیعت کیا تھی کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے سفیر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر اس کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا یوں سمجھو کہ یہ عثمان ہے اور یہ میں ہوں۔ تو یہ عظمت آپ کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم صحابی اور اپنے عظیم جانثار کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا اس وقت کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ سامعین محترم، اس مختصر نشست میں ساری باتیں اور آپ کی ساری اولیات کا ذکر کرنا چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے بس آخر میں یہ بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی وہ بھی ایک عظیم سانحہ تھا اس امت کا، اور اس کے بعد سے امت میں افتراق ایسا بڑھا کہ دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پہ جب شہید ہونے سے پہلے باغیوں سے اور بلوائیوں سے خطاب کیا تھا تو ان سے کہا تھا کہ اگر آج تم نے مجھے شہید کر دیا تو یاد رکھو دوبارہ کبھی تم اکٹھے نماز ادا نہیں کر سکو، دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہوگے۔ لیکن بدقسمتی سے ان بات انہیں سمجھ نہیں آئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن کے محاصرے کے بعد آپ کو اپنے ہی گھر میں شہید کر دیا گیا، اور اس وقت آپ کا خون مبارک جو تھا وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پہ اس آیت پہ گرا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سمیع اور علیم ہے۔ سامعین محترم، 11 سال 11 مہینے اور 18 دن خلافت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شہید جس جگہ پہ شہید ہوتا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی پتھر دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی زمین دے گی، کسی شہادت کی گواہی تیر و کمان دیں گے، لیکن عثمان وہ عظیم انسان ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آپ سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔